یہ اسلامی مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے۔ 1446 ہجری چل رہی ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے مہینے کی بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کی 27ویں شب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا، اور یہ خصوصی شرف صرف آپ ہی کے ساتھ ہے۔ یہ اعجازی شان صرف آپ ہی کو عطا ہوئی، مخلوق کے اندر کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ قرآن عظیم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات سیر کرائی، اور مسجد اقصی سے آگے کا سفر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کے اندر، اس معراج کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جو مولا رب العزت کا ہمارے اوپر خاص فضل و کرم ہے، اور وہ ہے نماز۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں حضرات انبیاء کرام و رسول عظام سے ملاقاتیں کی۔ فرشتوں کو دیکھا کہ کچھ فرشتے تو وہ ہیں کہ جو بحالت قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں۔ کچھ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ کو دیکھا کہ وہ سجدوں میں ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ادائیں جو فرشتوں کی عبادات کے اندر تھی، وہ امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی شکل میں عطا فرما دی۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز حضور علیہ السلام کی امت کے اوپر فرض فرمائی۔ وہ تو اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار گزارش سے، متعدد مرتبہ سفارش سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، تو مولا رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 50 وقت کی نماز تمہاری امت کے اوپر فرض کر چکے ہیں، اس کی ادائیگی کو ہم معاف کیے دیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی باقی رہے گی، مگر ہمارا فضل و کرم وہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں میں بھی ثواب 50 وقت کی نمازوں کا عطا کریں گے۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کر رہی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی مخلوق زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ یہ درخت، یہ پیڑ بحالت قیام اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ چوپائے بحالت رکوع مولا کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ پہاڑ بحالت قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں۔ حشرات الارض سجدے کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ مولا رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان، تو ساری مخلوق میں افضل ہے، لہذا تجھ کو ہم وہ عبادت فرض کرتے ہیں تیرے اوپر کہ جس کے اندر ساری مخلوق کی عبادات کی جھلک موجود ہو۔ پیارے عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے نمازیں پڑھیں اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے یہ سب فانی ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ باقی ہیں۔
لا خیر فی عیش امرئ لم یکن لہ مع اللہ فی دار القرار نصیب. انسان کی زندگی میں اگر بھلائی اور نیکی نہ ہو اور آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہو تو اس انسان کی زندگی لب اور بیکار ہے. لا دارا للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها. مرنے کے بعد کوئی گھر نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ رہ سکیں. مرنے کے بعد آپ کو وہی گھر عطا ہوگا کہ جو ہم نے دنیا کے اندر نیک کام کر کے تعمیر کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ماہ مبارک جو رجب المرجب ہے، اس کی 27ویں تاریخ کو حضور علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جس نے 27 رجب المرجب کو روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی 60 نفلی روزوں کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.